بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایکیوٹ انفلیمیشن۔ ہم نے انفلیمیشن اینڈ سیل ریپیئر ہم نے یہ چیپٹر سٹارٹ کر لیا تھا۔ انفلیمیشن کیا ہوتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اس کے ٹائپس، اس کی سٹیجز، اس کی کازز، میڈیٹرز آف انفلیمیشن، اس کا ایک جنرل اوور ویو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آج ہم ایکیوٹ انفلیمیشن کو ڈیٹیلز سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکیوٹ انفلیمیشن کی سٹیجز آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی میڈیٹرز ڈسکس کریں گے۔ ایکیوٹ انفلیمیشن کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے میں یہ جو کہ پہلی ویڈیو میں بتا بھی دیا تھا، میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے، لیکن آج میں ایکیوٹ انفلیمیشن کو پہلے تھوڑا بتاتا ہوں کہ ایکیوٹ انفلیمیشن کیا ہوتا ہے۔ ایکیوٹ انفلیمیشن جب کوئی اوفینڈنگ ایجنٹ آتا ہے، کوئی سیل انجری کاز ہوتی ہے یا ٹیشو کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے، جو فوراً اسی وقت جو رسپانس ہوتا ہے اور جو اوفینڈنگ ایجنٹ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے پر شارٹ ٹائم، یہ ہوتا ہے، تو اس کو ایکیوٹ انفلیمیشن کہتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی اس میں نیوٹروفلز پریڈامیننٹلی اس میں نیوٹروفلز کا رول ہوتا ہے، کیونکہ نیوٹروفلز کا کام کیا ہے کہ وہ کوئی انفیکشن ہو، کوئی بیکٹیریل وائرل، تو بیکٹیریا وائرس کو وہ انگلف کر لیتا ہے اور ڈیگریڈ کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اسی جگہ پہ اس کو ختم کر لیتا ہے۔ تو یہ امیڈیٹ رسپانس میں نیوٹروفلز کا بہت رول ہے، بہت اس کا کردار ہے۔ سو ایکیوٹ انفلیمیشن امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے کسی بھی سیل انجری یا کوئی اوفینڈنگ ایجنٹ کے اگینسٹ۔ ناؤ ایکیوٹ انفلیمیشن کی 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی اوفینڈنگ ایجنٹ آ جاتا ہے، کوئی بیکٹیریا وائرس یا کوئی اور ڈیمیج ٹیشو کو ہو جاتا ہے، تو وہ جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلڈ ویسلز باڈی کے ہر پارٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ باڈی کے ہر پارٹ کو آکسیجن کی اور ڈفرینٹ انرجی کے لیے ڈفرینٹ کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو بلڈ ویسلز بلڈ میں وہ چیزیں ٹیشوز کو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ سو وہاں پر جن ٹیشوز میں انجری کاز ہوتی ہے یا جن ٹیشوز میں کی ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہاں کی بلڈ ویسلز پہلے کیا ہوتا ہے، ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر بلڈ فلو انکریز ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہوں گی تو ظاہری بات ہے بلڈ زیادہ آنا شروع ہو جائیں گی، تو بلڈ فلو انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں تو انکریزڈ پرمیبلٹی آف مائکرو واسکولیچر، وہاں پر جو بلڈ ویسلز ہے، جو مائکرو واسکولیچر ہے یا جو کیپیلریز ہے، اس کی پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ بلڈ سے وہ چیزوں کو الاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بلڈ سے ٹیشوز میں آ جائے، جن ٹیشوز میں انجری کاز ہو گئی ہو وہاں پر پرمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، الاؤ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جہاں پر انجری کاز ہوگی تو وہاں پر ضرورت ہوگی اس انجری کو ریموو کرنے کے لیے سیلز کی، پروٹینز کی اس کی ضرورت ہوگی، تو بلڈ ویسلز کی والز پرمیبل ہو جاتے ہیں۔ بلڈ ویسل کی وال سیلز سے بنے ہیں، ہمیں پتہ ہے انڈوتھیلیل سیلز ہوتے ہیں، تو سیلز کی درمیان گیپس آ جاتے ہیں، تو پھر بلڈ سے سیلز ڈفرینٹ WBC اور پروٹینز آسانی سے پاس ہو جاتے ہیں، سو وہاں پر بلڈ ویسل کی وال پرمیبل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، امیگریشن آف لیوکوسائٹ مائیگریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بلڈ ویسل کی والز پرمیبل ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس میں اسپیسز آ جاتے ہیں، اور اسپیسز کے درمیان پھر لیوکوسائٹ آسانی سے اس جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ سو لیوکوسائٹ
مائکرو سرکولیشن سے اس سائٹ پہ آسانی سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہم نے 3 کمپوننٹس ڈسکس کیے تھے اسٹارٹ میں، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسمال ویسلز جو ہے یہ ڈائلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پھر بلڈ فلو انکریز ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم واسکولر چینجز کی بات کرتے ہیں کہ بلڈ ویسلز میں جب کوئی اوفینڈنگ ایجنٹ آ جاتا ہے تو بلڈ ویسلز میں کیا چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر کیا چینجز آتے ہیں بلڈ ویسلز کی. تو بلڈ ویسلز کی چینجز میں سب سے پہلے چینجز ان واسکولر فلو اینڈ کیلیبر، اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، انکریزڈ واسکولر پرمیبلٹی. تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واسکولر فلو میں کیا چینجز آئے گی، اور اس کی کیلیبر، جو بلڈ ویسلز ہے اس کی کیلیبر میں کیا چینجز آئے گی. تو اس کی کیلیبر میں کیسی چینجز آئے گی کہ واسو ڈائلیشن ہوگی، بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جائے گی. جو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ بلڈ ویسل ڈائلیٹ، لیکن اس طرح خود بخود تو ڈائلیٹ نہیں ہو سکتی. کوئی اس کے لیے کسی چیز کی کوئی چیز ہوگا جو اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے بائی دی ایکشن آف سیورل میڈیٹرس، کچھ میڈیٹرس کی وجہ سے. جب کوئی افینڈنگ ایجنٹ آ جاتا ہے تو وہاں پر کچھ سیلز کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز آیا ہے جو سیلز کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو وہ بلڈ ویسلز کو میسج بھیج دیتا ہے. تو بلڈ ویسلز سیورل میڈیٹرز کی ایکشن کی وجہ سے وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو واسو ڈائلیشن ہو جاتا ہے بائی دی ایکشن آف سیورل میڈیٹرز. جب واسو ڈائلیشن ہو جاتا ہے تو بلڈ فلو انکریز ہو جاتی ہے ڈیو ٹو واسو ڈائلیشن، اور واسو ڈائلیشن کی وجہ سے بلڈ ویسلز کی پرمیبلٹی بھی انکریز ہو جائے گی. بلڈ ویسل پرمیبل ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، ایگزوڈیشن آف فلوئڈ جو ہے وہ ٹیشو کے اندر جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایگزوڈیشن آف فلوئڈ مین وہ فلوئڈ جس میں پروٹین ہوگی اور WBC ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کو ایگزوڈیٹ بولتے ہیں، اور اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں، ایگزوڈیشن آف فلوئڈ. سو بلڈ ویسل پرمیبل ہو جائیں گی. اس کے مین بلڈ ویسل کی وال جو ہے وہ سل سے بنتے ہیں، تو سل کے درمیان گیپس آ جائیں گی، تو پھر اس سے ایگزوڈیٹ جو ہے فلوئڈ جو ہے آسانی سے پاس ہو جائے گا. تو بلڈ ویسل پرمیبل ہو جائیں گی. بلڈ فلو سلوز ڈاؤن، اسی جگہ میں بلڈ فلو کیونکہ وہ ڈائلیٹ ہو گیا ہے وہ جگہ، تو اس میں بلڈ فلو سلو ہو جائے گی. کیوں سلو ہو جائے گی، انکریز ڈائیمیٹر، ویسل ڈائیمیٹر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے بلڈ فلو بھی سلو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پہلے تو جب بلڈ ویسل نارمل حالت میں ہوتا ہے تو نارملی تو ایسا نہیں ہوتا نا. نارملی تو بلڈ فلو اسی طرح رہتا ہے، لیمینر فلو ہوتا ہے. لیکن جب بلڈ ویسل کی ڈائیمیٹر انکریز ہو جاتی ہے تو بلڈ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلڈ فلو جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ پریشر کم ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے بلڈ وال جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، پریشر کم ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے بلڈ کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. لاس آف فلوئڈ لیڈس ٹو انکریزڈ وسکاسٹی آف بلڈ. ایک تو بلڈ فلو سلو ہو جاتی ہے، دوسری وہاں سے کیونکہ والز جو ہے بلڈ ویسل کے وہ پرمیبل ہو جاتے ہیں، تو پرمیبلٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فلوئڈ لاس ہو جاتا ہے، ٹیشوز کے اندر چلا جاتا ہے. تو جب اس سے فلوئڈ لاس ہو جائے گا تو بلڈ ویسکس ہو جائے گا. بلڈ ویسکس مطلب مین گاڑھا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اسٹیسس آف بلڈ فلو جو ہے وہ اسٹیسس مین وہ ایک جگہ پہ رک جائے گی، بلڈ رک جائے گی. اینڈ انگورجمنٹ اینڈ اسمال ویسلس، اور جو وہاں پر ویسلس ہے اس میں انگورج ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے جو اسمال ویسلس ہے وہ جیمڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ریڈ سیلز جو ہے وہ سلولی موئنگ ہوگی ریڈ سیلز. ٹھیک ہے. سو جب اسٹیسس ڈیولپ ہوتی ہے، جب بلڈ رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ لیوکوسائٹ جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز سے بڑے ہوتے ہیں،
تو وہ سائڈ پہ آ جاتے ہیں، وہ اور پرنسپلی نیوٹروپلس، کیونکہ ہم ایکیوٹ انفلیمیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر نیوٹروپلس، ایکیوٹ انفلیمیشن میں نیوٹروپلس ہوں گے، نیوٹروپلس ٹیشوز کے اندر جائیں گے کیونکہ وہ امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے اور جلدی میں اس چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے. سو نیوٹروپلس ایکمولیٹ اے لانگ واسکولر انڈوتھیلیم. جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بلڈ فلو سلو ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک رولکس بناتے ہیں، رولکس فارمیشن ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ نیوٹروپلس کو یا WBC کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو وہ سائڈ پہ آ جاتے ہیں نیوٹروپلس، واسکولر انڈوتھیلیم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ ڈائیگرام دیکھ لے، پہلے جو ہے یہ نارمل ویسل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈائلیشن یا کوئی کنسٹرکشن کچھ نہیں ہوتا. اسٹارٹ میں ہائیڈروسٹیٹک پریشر انکریز ہوتا ہے اور جب بلڈ فلو یہاں سے نکلنے والی ہوتی ہے تو وہاں پر اسماٹک پریشر ڈیکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کیا کرتا ہے کہ وہ جو بلڈ سے ڈفرینٹ کمپوننٹس، کیونکہ سیلس کو، ٹیشو کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو تھرو ہائیڈروسٹیٹک پریشر ڈفرینٹ سبسٹانسز بلڈ سے ٹیشوز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اور جو ویسٹ سیلز میں جو ویسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں وہ یہاں پر بلڈ میں واپس ایڈ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ٹیشوز کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پر نکل جاتے ہیں، ٹیشوز میں چلے جاتے ہیں. سو یہ نارمل ویسل ہے. یہ دوسرا یہاں پر ٹرانسوڈیٹ لکھا ہوا ہے. ٹرانسوڈیٹ اور ایکزوڈیٹ میں کیا فرق ہے کہ یہاں پر پریشر کی وجہ سے فلوئڈ باہر نکلیں گی. یہاں پر لکھا ہے کہ انکریزڈ ہائیڈروسٹیٹک پریشر انکریز ہو جائے گی. وینس آؤٹ فلو obstruction کنجسٹو، جیسے کہ اگر کوئی وین میں کوئی وین ابسٹرکٹ ہو جائے، مین اکلوڈ ہو جائے، بلاکیج آ جائے، وین بلاک ہو جائے تو پیچھے کی طرف پریشر کریٹ ہو جائے گی. تو پریشر کی وجہ سے ڈفرینٹ بلڈ سے چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی. جیسے یہ فلوئڈ لیکیج ہے، فلوئڈ لیک ہوا ہے تو یہ پریشر کی وجہ سے نکل جائیں گی چیزیں. تو پریشر کی وجہ سے نکل جائیں گی تو اس میں تو یہاں پر کوئی پرمیبلٹی کچھ تو نہیں ہے نا، بلڈ وال پرمیبل تو نہیں ہے نا، تو اس میں نہ کوئی پروٹین ہوگی نہ کچھ اور چیزیں ہوگی، تو اس کو ٹرانسوڈیٹ کہتے ہیں. پریشر کی وجہ سے جو فلوئڈ لاس ہوتی ہے اس کو ٹرانسوڈیٹ. اور ایکزوڈیٹ جب انفلیمیشن ہوتی ہے، یہاں پر گیپس پروڈیوس ہوئے ہیں، یہاں پر سیلز کے درمیان گیپس پروڈیوس ہوئے ہیں، تو جب سیل کے درمیان گیپس پروڈیوس ہوتے ہیں، وال پرمیبل ہو جاتے ہیں، تو جو فلوئڈ باہر نکلتا ہے اس کو ہم ایکزوڈیٹ کہتے ہیں. ایکزوڈیٹ ڈیورنگ انفلیمیٹری ریئیکشن ہوگی، اور ٹرانسوڈیٹ ڈیورنگ جب کوئی پریشر کریٹ ہو جائے اور پریشر کی وجہ سے فلوئڈ باہر نکل جائے. واسکولر چینجز میں پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ واسکولر فلو اور اس کی کیلیبر میں کیا چینجز آتی ہے. دوسرا ہے واسکولر چینجز میں انکریزڈ واسکولر پرمیبلٹی. واسکولر کیونکہ جب وہ واسکولر ویسل ڈائلیٹ ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے جو ویسل ہے وہ پرمیبل ہو جائیں گے. انکریزڈ واسکولر پرمیبلٹی اس کی دو میکینزم ہے، یہ دو طریقوں سے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 از ریٹریکشن آف انڈوتھیلیل سیل. انڈوتھیلیل سیل ریٹریکشن مین یہ اس کے درمیان گیپس آ جائیں گی، یہ ریٹریکٹ ہو جائیں گے. ریٹریکشن آف انڈوتھیلیل سیلز ریزلٹنگ ان اوپننگ آف انٹر انڈوتھیلیل اسپیس. اس کی وجہ سے سیلز کے درمیان اسپیس آ جائیں گی. یہ دیکھ لے یہاں پر یہ سیلز ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہاں پر اس کے درمیان گیپس آ گئی ہے، اور ان گیپس کی وجہ سے پھر یہ فلوئڈ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. سو انکریزڈ واسکولر پرمیبلٹی میں کیا ہوگا، ریٹریکشن آف انڈوتھیلیل سیلز اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ انڈوتھیلیل انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر انڈوتھیلیم کی کوئی انجری ہو جائے، کیونکہ وہ انڈوتھیلیم جو ہے وہ بھی سیلز سے بنے ہیں، تو ان سیلز کی بھی انجری ہو سکتی ہے. تو اگر ان سیلز کو کوئی ڈیمیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر
بھی پرمیبلٹی اس کی انکریز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو انڈوتھیلیل سیل نیکراسس بھی ہو سکتے ہیں، مین اگر وہ نیکروسڈ ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یا دوسری طرح کی کوئی انجری ہو جائے. ٹھیک ہے. سو لیکیج جب انجری ہو جاتی ہے، اس انڈوتھیلیل انجری ہو جاتی ہے تو لیکیج سٹارٹ ہو جاتا ہے، فلوئڈ لیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آفٹر انجری. ٹھیک ہے. یہاں پر پہلا جو ہے یہ نارمل ویسل ہے، یہاں پر یہ ویسل ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ یہ WBC ہے، لیوکوسائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ پلازما پروٹینز ہے، اور یہ انڈوتھیلیم ہے. ٹھیک ہے. سو اس انڈوتھیلیم سے فلوئڈ کو یہاں پر یہ ٹیشو ہوگا جس میں انجری اگر کاز ہو جائے. سو یہاں پر اگر انجری کاز ہو جائے گی تو کیا ہوگا، یہ سیلز، یہ جو سیلز ہے یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گی، یہ بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جائیں گی، تو اس کے درمیان سپیس آ جائے گی اور یہ فلوئڈ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلوئڈ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پر انڈوتھیلیل انجری ہو گئی ہے، اس میں ریٹریکشن آف انڈوتھیلیل سیلز ہو گئی ہے. ویسے اگر کوئی انجری ہو جائے تو انڈوتھیلیل سیل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی انجری کاز ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلز انجرڈ ہو گئے ہیں اس کے انڈوتھیلیم کی، تو انجری کی وجہ سے بھی اس کی پرمیبلٹی انکریز ہو سکتی ہے. سو فسٹ ہم نے کیا پڑھ لیا کہ واسکولر چینجز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے ڈائلیشن آف اسمال، ہم نے 3 کمپوننٹس ابھی ڈسکس کی کہ ڈائلیشن آف اسمال ویسل جس کی وجہ سے پھر بلڈ فلو انکریز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے پرمیبلٹی انکریز ہو جائے گی. اور پھر ہم نے تیسرا کمپوننٹ کیا پڑھ لیا کہ لیوکوسائٹ مائگریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ابھی ہم لیوکوسائٹ ریکروٹمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ لیوکوسائٹ پھر ریکروٹ ہونا کیسے ہوتا ہے، پھر لیوکوسائٹ کیسے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، اس ٹیشو پہ آ جاتے ہیں. سو دس اکرز ان 2 اسٹیپس. لیوکوسائٹ ریکروٹمنٹ جو ہے یہ 2 اسٹیپس میں ہوتے ہیں. نمبر 1 از لیوکوسائٹ ایڈہیجن. پہلے تو ایڈہیجن ہوگی، مین لیوکوسائٹ کو اگر مائگریٹ ہونا ہے، بلڈ سے ٹیشوز کے اندر جانا ہے، تو سب سے پہلے وہ انڈوتھیلیم کو چپک جائیں گے، ایڈہیر ہو جائیں گے. سو نمبر 1 از لیوکوسائٹ ایڈہیجن. لیوکوسائٹ ایڈہیجن میں کیا ہوگا، پہلے تو اگر ایڈہیر ہونا ہے تو اس کے لیے پہلی مرجینیشن ریکوائرڈ ہے. یہ مرجینیشن مین لیوکوسائٹ اپنے آپ کو سائٹ پہ لے کے آئیں گے، یہ سائٹ پہ لوکیلائز ہو جائیں گے. سو مرجینیشن میں اٹ از دا پروسیس ان وچ لیوکوسائٹ لوکیلائز ٹو دا آؤٹر مرجینز آف بلڈ فلو. یہ بلڈ فلو کے یہ انڈوتھیلیم کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو آؤٹر مرجینز آف بلڈ فلو میں یہ آ جائیں گے، اور اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں، مرجینیشن. WBC ڈسپلیس ٹو دا پیریفری ڈیو ٹو RBC کلمپس. یہ اسٹارٹ میں بھی میں نے بتا دیا کہ WBC سائٹ پہ آ جائیں گی. کس وجہ سے سائٹ پہ آ جائیں گی، کون اس کو سائٹ پہ کر دیں گی، کیونکہ وہاں پر بلڈ فلو سلو ہو جائے گی. RBC جو ہے اس کے کلمپس بن جائے گی، RBC ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے، کلمپس بن جائے گی. تو ان کلمپس کی وجہ سے WBC ڈسپلیس ہو جائیں گے سائٹ پہ، پیریفری پہ آ جائیں گے، سائٹس پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. سو جب یہ سائٹ پہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایڈہیجن ہوگا اس کا، یہ ایڈہیر ہو جائیں گی. A process in which leukocyte adhere to the endothelial cell. ٹھیک ہے. یہ انڈوتھیلیل سیلز کے ساتھ چپک جائیں گے. اب ایڈہیجن مالیکیولز، کچھ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں انڈوتھیلیل سیلز کی اوپر ہوتے ہیں جو ڈیورنگ سیل انجری یا ڈیورنگ جب کوئی افینڈنگ ایجنٹ آ جاتا ہے، کوئی ڈیمیج پہنچتا ہے، تو یہ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں ایڈہیجن مالیکیول کہ انڈوتھیلیل سیلز اس کو ایکسپریس کر لیتے ہیں تاکہ جو لیوکوسائٹ ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے، اس کے ساتھ چپک جائے. ایڈہیجن مالیکیول میں پہلا ہے سیلیکٹنز اور دوسرا انٹیگرنز ہے. سو سیلیکٹنز
وہ یہ اسٹارٹ میں ایکسپریس ہو جاتے ہیں. میڈیٹ دا انیشیل ویک انٹریکشن بٹوین لیوکوسائٹس اینڈ انڈوتھیلیم. یہ ویک انٹریکشن کر لیتا ہے لیوکوسائٹس اور انڈوتھیلیم کے درمیان ویک انٹریکشن کر لیتا ہے، کیونکہ جب لیوکوسائٹ اس کے ساتھ جب بائنڈ ہو جاتے ہیں سلیکٹنس کے ساتھ تو یہ ویکلی انٹریکٹ ہو جاتی ہے. یہ پھر ایزیلی لیوکوسائٹ اس سے سلیکٹن سے ایزیلی الگ ہو سکتے ہیں. یہ بانڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سلیکٹنز جو ہے اس کی کچھ ممبرز ہے. ایک ای سلیکٹن ہے. ای سلیکٹن کس کے اوپر ایکسپریس ہوتا ہے؟ انڈوتھیلیل سیلز کے اوپر. پی سلیکٹن پلیٹلیٹس کے اوپر ایکسپریس ہوتا ہے. اور ایل سلیکٹن لیوکوسائٹ کے اوپر ایکسپریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب سلیکٹنس کے ساتھ یہ لگ جاتے ہیں لیوکوسائٹس، سو یہ ویک انٹریکشن ہوتا ہے. یہ ایزیلی بریک ہو جاتا ہے، ایزیلی ان بائنڈ ہو جاتا ہے لیوکوسائٹ اس سے. سو لیوکوسائٹ رول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الگ ہو گئی، پھر سلیکٹن کے ساتھ لگ گئی، پھر الگ ہو گئی، پھر لگ گئی، تو یہ رول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رولنگ اس کی شروع ہوتی ہے. آفٹر دا انیشیل انٹریکشن، جب یہ انیشیلی انٹریکٹ ہوتا ہے لیوکوسائٹ اور انڈوتھیلیم ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں. دے آر ایزیلی ڈسرپٹیڈ. یہ آسانی سے پھر ڈسرپٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بانڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. بلڈ فلو کی وجہ سے یہ آسانی سے ایک دوسرے، کیونکہ بلڈ تو فلو ہوتا ہے، سو اس کی وجہ سے یہ آسانی سے ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. سو اسی وجہ سے لیوکوسائٹ بائنڈ ڈیٹیچ اینڈ بائنڈ اگین. یہ بائنڈ ہوتا ہے، پھر ڈیٹیچ ہوتا ہے، پھر بائنڈ ہوتا ہے. سو اسی طرح یہ رول along to endothelial surface. یہ رولنگ شروع کر دیتا ہے endothelial surface کے ساتھ. دوسرا سلیکٹنز جو ہے وہ ویک بانڈ ہوتا ہے. پھر جب یہ رول ہوتے ہیں تو یہ ایک جگہ پہ یہ رک جاتے ہیں. پھر یہ پرم مین اسٹرانگ بانڈ بناتے ہیں. دوسرا ایڈہیژن مالیکیول کا ٹائپ کیا ہے؟ انٹیگرینز. انٹیگرینز پھر کیا کرتے ہیں؟ جب یہ ایکسپریس ہو جاتے ہیں اور لیوکوسائٹ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو یہ اسٹرانگ بانڈ بناتے ہیں. فرم ایڈہیژن آف لیوکوسائٹ ٹو انڈوتھیلیم از میڈیٹڈ بائی انٹیگرینز. فرم ایڈہیژن مین اسٹرانگ بانڈ بن جاتا ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لیوکوسائٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سلیکٹن ہے. انڈوتھیلیل سرفیس کے اوپر میں نے جیسے بتا دیا کہ سلیکٹن ہوتا ہے، تو یہ سلیکٹن کے ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ رول ہوتا ہے، یہ بھی رول ہوتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح رول ہوتا ہے اور جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ یہاں پر یہ رک گیا ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انٹیگرینز کے ساتھ یہ لگ جاتے ہیں. یا یہ کیا ہے؟ انٹیگرین ہے. تو پھر یہ اسٹرانگ بانڈ بناتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے. سو ہم نے لیوکوسائٹ ریکروٹمنٹ کی بات سٹارٹ کر لی تھی. تو ریکروٹمنٹ کے لیے جب لیوکوسائٹ جو ہے اگر اس نے ریکروٹ ہونا ہے، اس نے بلڈ سے ٹیشو کے اندر آنا ہے، تو وہ پہلے ایڈہیر ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایڈہیژن ہوگی ایپیتھیلیم کے ساتھ، انڈوتھیلیم کے ساتھ. اور دوسرا لیوکوسائٹ مائگریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر پھر یہ مائگریٹ، یہاں پر یہ ٹیشو ہے، ٹیشو کے اندر مائگریٹ ہونا اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے. سو لیوکوسائٹ مائگریشن تھرو انڈوتھیلیم. لیوکوسائٹ ریکروٹمنٹ میں دوسرا کیا ہے کہ اس کی مائگریشن سٹارٹ ہوگی. پھر دا ایڈہیرنٹ لیوکوسائٹ ایکٹیولی لیو بلڈ. ایڈہیرنٹ لیوکوسائٹ بلڈ کو لیو کریں گے بلڈ ویسل بائی موونگ along endothelial surface. along endothelial surface to an intracellular junction where they insert pseudopodium-like cytoplasmic projections that open the junction and widen the pore. ٹھیک ہے. لیوکوسائٹ جو ہے جب وہ ایڈہیر ہو جائیں گی ایک جگہ پہ رک جائے گی، جب انٹیگرین کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گی تو یہ رک جائے گی، اسٹرانگ بائنڈ ہوگی، اور پھر یہ پاس ہو جائے گی. یہ اپنے آپ کو سکویز کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور سوڈوپوڈیم لائک سائٹوپلازم، یہ اپنے سائٹوپلازم کو سوڈوپوڈیم لائک سائٹوپلازم پروجیکشنس ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے
جو پور ہے، جو سوراخ ہے، یہ اس کو اوپن کر دیں گی، وائڈن کر دیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ سکویز ہو جائیں گی اور اپنا راستہ بنا لے گی اور آسانی سے اور تھرو جنکشن پاس ہو جائے گی، بیسمنٹ ممبرین سے پاس ہو جائے گی انٹرسٹیشل اسپیس کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکویز ہو گیا ہے یہاں پر، اور جو پور ہے یہ پور یہ اپنے لیے پور کو بڑا کر دیں گی، یہ وائڈز دا پور، ٹھیک ہے، اور یہ پاس ہو جائے گی۔ نیکسٹ کیموٹیکسز آف لیوکوسائٹس ہے، ٹھیک ہے۔ ریکروٹمنٹ ہم نے ڈسکس کر لیا اسٹارٹ میں، پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ واسکولر چینجز کیا آتے ہیں، پھر یہ ریکروٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سلیکٹین کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں، لیکن سلیکٹین جو ہے وہ ویک انٹریکشن ہوتے ہیں، تو یہ رول ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں انٹیگرین کے ساتھ بائنڈ ہو کے، اور پھر یہ پاس ہو جاتے ہیں، ٹیشوز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کیموٹیکسز آف لیوکوسائٹ مین کہ لیوکوسائٹ کچھ چیزیں ہوگی جو لیوکوسائٹ کو اٹریکٹ کریں گی۔ لیوکوسائٹ خود بخود تو نہیں جاتی نا، کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ میڈیٹرز ہوں گی جو لیوکوسائٹ کو بتائے گی، ٹیشو انجری کے بارے میں بتائے گی۔ سو کیموٹیکسس کیا ہے؟ اپراسز بائی وچ لیوکوسائٹس اٹریکٹڈ اینڈ موو ٹورڈز این اٹریکٹنٹ از کالڈ کیموٹیکسس۔ یہ سرپرائز ہے جس میں لیوکوسائٹ اٹریکٹ ہو جائیں گی، اور اٹریکٹنٹ مین وہ چیز جو لیوکوسائٹ کو اٹریکٹ کر لیں گی، ٹھیک ہے۔ سو جہاں پہ انجری ہوگی تو اس جگہ سے کچھ ساری کیموکائنز یا کچھ سائٹوکائنز ریلیز ہوں گے اور وہ لیوکوسائٹ کو اس جگہ پہ اٹریکٹ کر لیں گے۔ سو کیموٹیکسس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لیوکوسائٹ اٹریکٹنٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ کیموٹیکٹک فیکٹرز کیا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو لیوکوسائٹ کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں؟ بیکٹیریل پروڈکٹس ہے، بیکٹیریا کچھ ایسی چیزیں ریلیز کر دیں گی یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی بیکٹیریا میں جس کی وجہ سے لیوکوسائٹ اس کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے۔ سائٹوکائنز یا کیموکائنز فیملی، جو سائٹوکائنز کیموکائنز وہاں پر ٹیشو کے اندر کچھ سیلز، میکروپیجز، کچھ ڈینڈریٹک سیلز، ماسٹ سیلز اس سے ریلیز ہوگی اور وہ لیوکوسائٹ کو وہاں پر اٹریکٹ کر لیں گی اس جگہ پہ، تاکہ اس اوفینڈنگ ایجنٹ کو ریموو کر لے۔ کمپلیمنٹ کمپوننٹس میں C5A ہے، ٹھیک ہے۔ C5A کمپلیمنٹ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو لیوکوسائٹ کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ کمپلیمنٹ پاتھ وے بھی ہم میڈیٹرز میں پڑھیں گے کہ کمپلیمنٹ کمپوننٹس کیا ہے اور پاتھ وے کیا ہے۔ پروڈکٹس آف لائپوکسیجینیز پاتھ وے، یہ بھی ہم پڑھیں گے میڈیٹرز میں۔ TNF اینڈ پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر، تو یہ ساری چیزیں لیوکوسائٹ کو اس جگہ پہ اٹریکٹ کر لیں گے۔ یہ جو کیموٹیکسس ہے اس کا میکینزم کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا لیوکوسائٹ مووز بائی ایکسٹینڈنگ پائل آف فوڈ یا دیٹ پل بیک آف دا سیل اینڈ دا ڈائریکشن آف ایکسٹینشن۔ لیوکوسائٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یہ اپنی سیل کو ایکسٹینڈ کر دیں گی، جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ سوڈوفوڈیا بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ سیل ایکسٹینڈ ہو جائے گی، تو جب سیل ایکسٹینڈ ہوگی تو یہ اپنی بیک کو بھی پل کر دیں گی، کھینچیں گے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، ان دا ڈائریکشن آف ایکسٹینشن، ٹھیک ہے۔ جس ڈائریکشن میں یہ اٹریکٹ ہوں گی، جس ڈائریکشن میں یہ جائیں گی، جس ڈائریکشن میں اس کی یہ سیل ایکسٹینڈ ہوگی، یہ سیل کی جو سائٹوپلازم ہے یہ جس ڈائریکشن میں ایکسٹینڈ ہوگی سوڈوپوڈیا بنے گی، اس ڈائریکشن میں یہ اپنے ساتھ باقی سیل کو بھی یہ کھینچیں گے، اور کیا ہوگا؟ دا نیٹ ریزلٹ از دیٹ لیوکوسائٹ مائگریٹ ٹورڈز انفلیمیٹری اسٹیمولس۔ نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا کہ لیوکوسائٹ انفلیمیٹری اسٹیمولس کی ڈائریکشن میں، مطلب جہاں سے میسج آیا ہے، جہاں سے اس کو خبر ملی ہے کہ اس جگہ پہ انجری کاز ہو گئی ہے، تو یہ اس ٹورڈز انفلیمیٹری اسٹیمولس جائے گی ان دا ڈائریکشن آف لوکلی پروڈیوس کیمو اٹریکٹنٹس، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیمو اٹریکٹنٹس پروڈیوس ہوگی نا، تو کیمو اٹریکٹنٹس کی ڈائریکشن میں یہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سیلز، ٹھیک ہے، تو یہ جو بلڈ ویسل ہے یہ خود بخود وہاں سے تو نہیں آتی نا، اس کو میسج مل جاتا ہے،
تو یہ ان دا ڈائریکشن آف کیمو اٹریکٹنس یا ان دا ڈائریکشن آف انفلیمیٹری اسٹیمولس، یہ اس طرح کیموٹیکسس کی ہو جاتی ہے جب یہ ٹیشو کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہ جو لیوکوسائٹ ٹیشو کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس نے پیگوسائٹوسس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے اس چیز کو ریموو کرنا ہے، اس افینڈنگ ایجنٹ کو اس نے ڈسٹرائے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ پیگوسائٹوسس اینڈ کلیئرنس، پیگوسائٹوسس اور اس چیز کو کلیئر کرنا ہے۔ پیگوسائٹوسس کیا ہے؟ پروسیس بائی وچ مائکرو آرگینزمس اینڈ ادر فورن پارٹیکلس آر انگلفڈ، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو مائکرو آرگینزمس اور دوسری فارن پارٹیکلس کو انگلف کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس جو لیوکوسائٹ کرتا ہے۔ لیوکوسائٹ کیا کرتا ہے؟ مائکرو آرگینزم یا دوسری فارن پارٹیکلس کو انگلف کر لیتا ہے، اس کو کھا جاتے ہیں ان ڈسٹرائڈ، اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، ڈسٹرائی کر دیتے ہیں۔ نیوٹروپلز اور میکروفیجز کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو انگلف کر لیتے ہیں، چاہے وہ وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو یا کوئی اور فارن پارٹیکل ہو، تو اس کو انگلف کر لیتا ہے اور اس کو ڈسٹرائی کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ میکروفیجز اور نیوٹروپلز۔ اب پیگوسائٹوسس کی سٹیپس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پیگوسائٹوسس کی کیا کیا سٹیپس ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ ریکگنیشن بائی پیگوسائٹک ریسیپٹرز۔ پہلے جب کوئی وائرس بیکٹیریا آ جاتا ہے تو پیگوسائٹک ریسیپٹرز اس کو پہچانتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ ریکگنیشن اینڈ اٹیچمنٹ از فیسیلیٹیٹڈ بائی کوٹنگ them with serum proteins called opsonins۔ ریکگنیشن کیسے ہوتا ہے؟ opsonins کچھ ایسی چیزیں ہیں جب وہ مائکروب کے اوپر لگ جائے، مائکروب کے اوپر جب لگ جائے، اس کے ساتھ چپک جائے، تو باڈی اس کو ایز اے پارن پارٹیکل پھر سمجھتا ہے کہ یہ ایک پارن پارٹیکل ہے جب opsonins اس کے اوپر لگ جائے۔ سو ریکگنیشن اینڈ اٹیچمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ بائی کوٹنگ them with serum proteins۔ سیرم پروٹینز اس کے اوپر کوٹ کرتا ہے ہماری باڈی۔ پیگوسائٹک ہماری باڈی کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر opsonins کوٹ کرتا ہے۔ opsonins ایسی چیزیں ہیں جس سے باڈی پھر کیا کرتی ہے؟ اس کو ایز اے پارن پارٹیکل اس کو پھر سمجھتے کہ یہ ایک پارن پارٹیکل ہے۔ opsonins کیا ہے؟ C3 ہے ایک، دوسرا IgG ہے۔ IgG اینٹی باڈی جب اس کے اوپر لگ جائے تو پھر ہماری باڈی کیا کرتا ہے یا پیگوسائٹ کیا کرتا ہے؟ پیگوسائٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پارن پارٹیکل ہے، لہٰذا وہ اس کو انگلف کر لیتا ہے، یا C3 لگ جائے، اور C3 ایک کمپلیمنٹ پروٹین ہے جو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب پیگوسائٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پارن پارٹیکل ہے تو وہ انگلفمنٹ کرتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، ایٹ اپ کر لیتا ہے۔ دس پروسیس اکرز بائی سوڈوپوڈیل ایکسٹینشنز آف لیوکوسائٹس۔ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ جو لیوکوسائٹ جو میکروپیج ہے یا نیوٹروپل ہے وہ سوڈوپوڈیا ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی سائٹوپلازم کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہے اس مائکروب کے اوپر، سوڈوپوڈیا فارم کر لیتا ہے، وچ کمپلیٹلی انکلوز دا پارن پارٹیکل فارمنگ پیگوسوم۔ اور کیا کرتا ہے؟ سوڈوپوڈیا اس کے اوپر ایکسٹینڈ کر لیتا ہے اور اس کو انگلف کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پارن پارٹیکل ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو انکلوز کر لیتا ہے، اس کو اپنے اندر کر لیتا ہے، اور جب یہ اپنے اندر کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پیگوسوم۔ جب مائکروب کی گرد ایک ہول بن جائے، جب یہ اپنی ممبرین کو جب یہ پیگوسائٹ اپنی ممبرین کو بیکٹیریا یا وائرس کی گرد کر لیتا ہے، اس کو گھیر لیتا ہے، تو جو چیز بن جاتا ہے ایک ہول کے اندر، اس کو پیگوسوم بولتے ہیں۔ ممبرین آف لائسوسومل گرینیولز فیوز۔ لائسوسومل گرینیولز کی ممبرین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں، فیوز ہو جاتے ہیں with it، ٹھیک ہے۔ لائسوسوم سیل کے اندر لائسوسوم ہوتے ہیں، تو لائسوسوم اس پیگوسوم کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور پیگو لائسوسوم بنتے ہیں۔ جو یہ
چیز بنتا ہے اس کو ہم پیگو لائسوسوم، کیونکہ لائسوسوم اس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اب انگلفمنٹ ہو جاتی ہے۔ انگلفمنٹ مین جب یہ کھا جاتے ہیں مائکروب کو، اپنے اندر کر لیتے ہیں۔ جب اپنے اندر کر لیتے تو جو چیز ہوتا ہے اس کو، جو اس کے گرد ایک ہول بنتا ہے، ہول کے اندر وہ بیکٹیریا یا وائرس ہوگا، تو اس سے کو ہم کیا کہیں گے؟ پیگوسوم۔ اور پیگوسوم جا کے لائسوسوم کے ساتھ کمبائن ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیگو لائسوسوم۔ ٹھیک ہے۔ تھرڈ سٹیپ کیا ہے کہ یہ جب پہلے تو یہ ریکگنائز کر لیتا ہے، پھر انگلف کر لیتا ہے۔ تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ کلنگ اینڈ ڈیگریڈیشن۔ یہ کل کر لیتا ہے اور ڈیگریڈ کر لیتا ہے۔ مین اب اس نے کہا تو لیا ہے، اس نے انگلف تو کیا ہے، اب اس کو ختم بھی کرنا ہے، ڈیگریڈ بھی کرنا ہے۔ تو کلنگ اینڈ ڈیگریڈیشن دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک آکسیجن ڈیپینڈنٹ میکینزم ہے، ایک آکسیجن انڈیپینڈنٹ میکینزم ہے۔ آکسیجن ڈیپینڈنٹ میکینزم میں آکسیجن سے ریلیٹڈ ریڈیکلز بنیں گے۔ ٹھیک ہے، آکسیجن ریئیکٹیو سپیشیز بنیں گے۔ ریئیکٹیو آکسیجن ایسی سپیشیز بنیں گے آکسیجن کی جو کسی کے ساتھ ریئیکشن کر سکتا ہے، جس میں اگر ایک الیکٹران زیادہ ہو تو پھر یہ چاہے گا کہ کسی کو ڈونیٹ کر لے، یا اگر اس میں ایک الیکٹران کم ہو تو پھر یہ چاہے گا کہ کسی سے لے لے۔ تو یہ ریئیکشن ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کر لے، یہ انسٹیبل ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ ریئیکشن چاہتے ہیں۔ سو آکسیجن ڈیپینڈنٹ میکینزم میں کیا ہوگا؟ ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز بنے گی۔ دا انزائم NADPH آکسیڈائزز NADPH ٹو NADPH۔ ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ NADPH آکسیڈائز۔ یہ NADPH کو بریک کر لیتا ہے اور NADPH+H بنتا ہے، اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ O2 ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، O2 ریڈیوس ہو جاتا ہے جس سے سپر آکسائڈ اینائن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، O2 سے مائنس، اس طرح ایک جس پہ مائنس چارج ہوتا ہے، ایک اینائن بنتا ہے، مائنس چارج ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اگر جس چیز کے اوپر مائنس چارج ہو، مین یہ چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک الیکٹران ایکسٹرا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کسی کو ڈونیٹ کر لے، تو یہ چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کر جائے، یہ انسٹیبل فارم میں ہے۔ سو جب یہ انسٹیبل فارم میں ہوتا ہے تو یہ کیا کر دیں، کیونکہ سیل جو ہے، بیکٹیریل سیل جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپوننٹس سے بنا ہو، پروٹین سے بنا ہے، لپڈ سے بنا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کر لیں گی۔ پروٹین یا لپڈ اس بیکٹیریل سیل کی کمپوننٹس کے ساتھ ریئیکٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ڈسٹرائے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، H2O2 reacts with chloride in the presence of enzyme myeloperoxidase۔ اس کے علاوہ دوسرا بھی ریئیکشن ہوتا ہے۔ ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز ایک تو یہ ہو گئی، ایک تو سپر آکسائڈ اینائن ایک ریئیکٹیو آکسیجن سپیشی ہو گیا۔ دوسرا H2O2 ایک کیا کرتا ہے؟ کلورائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر دیتا ہے، کس انزائم کی پریزنس میں؟ مائلوپیروکسیڈیز انزائم کی پریزنس میں، اور کیا؟ ہائپوکلورس ریڈیکل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائپوکلورس ریڈیکل، یہ بھی ایک ایسی سپیشی ہے، ایک ریئیکٹیو آکسیجن سپیشی ہے جو چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کر لے، کسی سیلولر کمپاؤنڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر لے، اس کو اس سے ایک الیکٹران لے لے یا دے دے۔ تو اگر کسی کو آپ الیکٹران دے دے یا اس سے لے لے تو ظاہری بات ہے اس چیز کی اسٹرکچر خراب ہو جائے گی۔ تو سیل کے اندر جو کمپوننٹس ہے وہ اسی وجہ سے اس کی اسٹرکچر خراب ہو جائے گی، اور بیکٹیریل جو کمپوننٹس ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ ہائپوکلورس ریڈیکل جو ہے یہ ایک پاورفل اینٹی مائکروبیل ایجنٹ ہے، اس سیلولر کمپوننٹس کو کیا کرتا ہے؟ ڈسٹرائے کر لیتا ہے۔ کس پروسیس پہ؟ ہیلوجینیشن۔ ہیلوجینیشن میں مین جب یہ ہائپوکلورس ریڈیکل جا کے اس کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ہیلوجینیشن کہتے ہیں، کیونکہ ہیلوجن ہے، کلورین ایک ہیلوجن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ آکسیجن ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ سیل کے ساتھ، جیسے میں نے بتا دیا کہ ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز کیا ہوتے ہیں، یہ ایسی آکسیجن سپیشیز ہوں گی جس کے ساتھ یا تو ایک الیکٹران ایکسٹرا ہوگا یا اس کے ساتھ الیکٹران ایک نہیں ہوگا، تو یہ چاہے گا کہ یہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کر لے۔ تو جب یہ ریئیکٹ کر لے گا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا اسٹرکچر خراب کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ سیلولر کمپوننٹ پروٹین ہوگا، کیونکہ ممبرین پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوگا، اس سیل میں نیوکلک ایسڈ ہوگا،
تو یہ اس کو یہ اپنی ایکسٹرا الیکٹران ڈونیٹ کر لیں گی، ٹھیک ہے، تو اس کی اسٹرکچر خراب کر لیں گی، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے سیل کی کمپوننٹس کیا ہوگی، وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گی. تو کلنگ اینڈ ڈیگریڈیشن اسی وجہ سے اس کے اندر ہوتا ہے، لائسوسوم کے اندر، ٹھیک ہے. یہ آکسیجن ڈپینڈنٹ میکینزم ہے کہ آکسیجن کیسے، جو ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز ہے وہ کیسے. آکسیجن انڈیپینڈنٹ میکینزم کیا ہے دوسرا؟ آکسیجن انڈیپینڈنٹ میکینزم میں تھرو گرینیولز ہوگی، تھرو گرینیولز ڈسٹرکشن ہوگی. جو نیوٹروپلز اور مونوسائٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ گرینیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان گرینیولز میں انزائمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ انزائمز کیا کرتے ہیں، وہ انزائمز ریلیز ہو جاتے ہیں اور سیلولر کمپوننٹس کو ڈسٹرائی کر لیتے ہیں. گرینیولز بھی دو طرح کے ہیں، ایک پرائمری گرینیولز ہے، ایک سیکنڈری گرینیولز ہے. پرائمری گرینیولز میں MPO مائلو پرکسیڈیز ہے، ڈیفینسنز ہے، ایسڈ ہائیڈرولیز ہے، نیوٹرل پروٹیز ہے، الاسٹیز ہے، کیتیپسن، یہ سارے جو ہے یہ سارے پرائمری گرینیولز میں آتے ہیں. اور سیکنڈری گرینیولز کولاجینیز، جیلیٹینیز، لیکٹوفیرن، پلازمینوجن ایکٹیویٹر، ہسٹامین، الکلائن، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، یہ گرینیولز یہ کیا ہوگی، یہ گرینیولز ہے. یہ گرینیولز کیا کر لیں گے، یہ اس کے اندر انزائمز ہوتے ہیں جو کہ یہ ریلیز کر دیتے ہیں، اور وہ انزائم ہائیڈرولیٹک انزائم ہوتے ہیں، اور وہ انزائم کیا کرتے ہیں، اس کو بیکٹیریل سیلولر کمپوننٹس کو ڈسٹرائی کر لیتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیگوسائٹوسس کے دو میکینزمز ہو گئے، ایک آکسیجن ڈپینڈنٹ اور ایک آکسیجن انڈیپینڈنٹ میکینزم، ٹھیک ہے. آج ہم نے اسٹیپس آف پیگوسائٹوسس یا اسٹیجز آف پیگوسائٹوسس ہم نے پڑھ لیا. ہم نے اس اسٹارٹ میں ہم نے کیا پڑھ لیا کہ پہلے جب کوئی افینڈنگ ایجنٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو وہاں پر جو بلڈ ویسلز ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، اس کی پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے، اور پرمیبلٹی انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے، لیوکوسائٹ یا نیوٹروپل باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن لیوکوسائٹ اور نیوٹروپل جو ہے وہ ایسے باہر نہیں آتے، اس کو کسی چیز کے ساتھ بائنڈ ہونا پڑتا ہے. تو وہاں پر وہ سلیکٹنس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں. سلیکٹنس کے ساتھ جب بائنڈ ہوتا ہے تو یہ ایک ویک انٹریکشن ہوتی ہے، تو یہ الگ ہو جاتی ہے اور پھر بائنڈ ہو جاتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ رول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پرائز کو ہم نے رولنگ کہا. تو جب رولنگ ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ یہ رک جاتے ہیں، انٹیگرین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں. انٹیگرین جو ہے وہ اسٹرانگ انٹریکشن ہوگی اور یہ پھر پاس ہو جاتے ہیں. اور جب سیل کے اندر آ جاتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں، اس کو پھر کیموٹیکسس ہو جاتا ہے، مطلب اس جگہ پہ یہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کیموٹیکٹرز یا کیمو اٹریکٹنٹس کی بھی ہم نے کچھ ایگزامپلس پڑھی کہ کیا ہوتے ہیں کیمو اٹریکٹنٹس. اور جب یہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز کو یہ پیگوسائٹوز کرنا پڑتا ہے. پیگوسائٹوز کی بھی ہم نے اسٹیپس پڑھی کہ پہلے یہ کیا کرتا ہے، ریکگنائز کر لیتا ہے، پھر انگلف کر لیتا ہے، اور پھر اس کو ڈیگریڈ کر لیتا ہے یا ڈسٹرائی کر لیتا ہے. تو اگر آپ کو آج کے لیکچر میں سے کچھ سمجھ آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو پتہ چل سکے. اور اپنی ویڈیو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.